دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسپین میں کس طرح مسلمانوں کی حکومت آئی تھی، کس طرح مسلمانوں نے اسپین پر 800 سال تک راج کیا تھا۔ یہ ساری جانکاری آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ آخر تک ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری پلس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو پریس ضرور کر دیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ سنہرا اتہاس جس میں مسلمانوں نے اسپین پر 800 سال تک حکومت کی۔ طارق بن زیاد اپنے 7000 بہادر مسلمانوں کے ساتھ سمندر کے راستے پانی کے جہازوں میں بیٹھ کر اندلس پہنچے۔ طارق بن زیاد اسپین یعنی اندلس کے جس حصے میں اترے تھے اسے آج جگارٹر کہتے ہیں۔ 7000 کی اسلامک فوج اسپین کی مظلوم عوام کو بچانے کو تیار تھی۔ رات کے وقت جب طارق بن زیاد سو رہے تھے تب ان کے سپنے یعنی ان کے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور فرمایا تم ضرور اندلس کو فتح کر لو گے۔ طارق بن زیاد کی فوراً آنکھیں کھلی اور ان کو اپنی فتح کا پورا یقین ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ صبح ہوتے ہی طارق بن زیاد نے اتہاس کا ایک عجیب و غریب حکم جاری کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جن جہازوں میں ہم سوار ہو کر آئے ہیں ان کو آگ لگا دو۔ اسی پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم نے کبھی ساحلوں پر کشتیاں جلائی تھیں، اپنے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھیں۔ ہر شخص حیران اور پریشان ہو کر سوچنے لگا یہ کیسا عجیب و غریب حکم ہے۔ اگر غور کریں تو یہ طارق بن زیاد کی انتہائی بہادری، قابلیت، سپہ سالاری کی ایک زبردست دلیل تھی۔ طارق بن زیاد جانتے تھے یہ مٹھی بھر مسلمان عیسائیوں کی لاکھوں کی فوج کو دیکھ کر خوف زدہ ہو سکتے ہیں، جسے یہ دیکھ کر واپس جانے کی بات کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اندلس کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کشتیاں جل چکی ہیں، اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اب پیچھے ہمارے سمندر ہے اور آگے دشمنوں کا ملک، یا تو اب یہیں اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے یا اندلس کو فتح کر لیں گے۔ مسلمانوں کی فوج اندلس کے کنارے جنگ کی تیاریوں میں جٹی ہوئی تھی کہ اچانک ایک عیسائی جنرل نے اپنی فوج کے ساتھ مسلم فوج پر اچانک سے حملہ کر دیا۔ پھر بھی مسلمان جلدی سنبھلے اور اس عیسائی فوج کو مار پیٹ کر بھگا دیا۔ عیسائی جنرل بھاگا اور بھاگ کر جلدی اندلس کے عیسائی بادشاہ روڈرک کو بتایا کہ ہمارے ملک پر حملہ ہو گیا ہے۔ میں نے ان کا مقابلہ کیا مگر میں ہار گیا، مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، میں نہیں جانتا۔ اس خبر کو سنتے ہی عیسائی بادشاہ روڈرک کانپ اٹھا اور 1,00,000 کی عیسائی فوج کو لے کر مسلموں کی فوج کی طرف روانہ ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے روانہ ہونے کے بعد پیچھے سے 5000 کی مسلم فوج مدد کے طور پر اور بھیج دی تھی۔ یہ 5000 مسلمان جنگ ہونے سے پہلے طارق بن زیاد کے ساتھ جا کر مل گئے تھے جب مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہو چکی تھی۔ ایک طرف 1,00,000 ظالم عیسائی کی فوج اور دوسری طرف 7 اور 5 12,000 مسلموں کی فوج۔ ایک طرف عیسائی فوج جنگ کے ہر ہتھیار سے لیس اور دوسری طرف پیدل اور تلواریں لے کر مسلم فوج۔ مسلمانوں کو دیکھ کر عیسائی بادشاہ روڈرک ہنسا اور کہنے لگا یہ مٹھی بھر مسلمان میرا کیا بگاڑ لیں گے، ان کو تو میں ابھی مار کر دریا میں پھینک دوں گا۔ ادھر مسلمانوں میں طارق بن زیاد نے ایسا خطبہ دیا کہ ہر مسلمان کا ایمان جاگ اٹھا، رگوں میں خون ابال مارنے لگا۔ سن 700 عیسوی میں جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جنگ شروع ہوئی، ایک طرف ہائے ہائے کا شور تھا، دوسری طرف نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے تھے جو دشمنوں کے دل میں خوف پیدا کر رہے تھے۔ 1,00,000 عیسائی اس قدر مسلموں کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے مانو کوئی طوفانی سمندر ہو۔ اگر جیسے ہی یہ طوفانی سمندر اسلامی پہاڑ سے ٹکرایا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ طوفانی سمندر چکنا چور ہو گیا۔ عیسائیوں کا مسلموں پر حملہ ایسا تھا مانو بھیڑ بکریوں نے شیروں پر حملہ کر دیا ہو۔ اسلامی تلواروں کی بجلیاں چمکیں، دشمنوں کی لاشیں بچھنے لگیں۔ عیسائی خوف کے مارے پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کئی ہزار کو مسلموں نے جہنم رشید کیا اور کئی ہزار جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صرف 12,000 مسلمانوں نے 1,00,000 عیسائیوں کو شکست دے ڈالی۔ پوری دنیا نے دیکھا
اس جنگ میں مسلموں نے کتنی بہادری سے اور جوش کے ساتھ جنگ لڑی۔ عیسائیوں کا بادشاہ روڈرک مسلمانوں سے اس قدر ڈرا کہ میدان جنگ چھوڑ بھاگ نکلا۔ وہ بادشاہ جو مٹھی بھر مسلموں پر ہنس رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ ان مسلموں کو تو ابھی مار کر بھگا دوں گا، دریا میں پھینک دوں گا، وہ اب خود مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد اندلس کے ایک شہروں کو فتح کرتے ہوئے نکل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسپین یعنی اندلس پر اسلامک حکومت قائم ہو گئی۔ اسپین میں اسلامک حکومت کے آنے سے وہاں کی عوام عیسائی پادریوں کے ظلم سے آزاد ہو گئی اور اندلس میں امن قائم ہو گیا۔ اندلس کی فتح کی خبر جب دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس پہنچی، انہوں نے طارق بن زیاد کو یورپ پر اور آگے حملے کرنے سے روک دیا اور اپنے پاس آنے کا حکم جاری کر دیا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ پوری ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مسلمانوں نے کیسے 800 سال تک اسپین پر اپنی حکمرانی کی تھی، اپنی بادشاہت کی تھی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو فوراً ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری پلس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو پریس ضرور کر دیں۔ شکریہ۔